معزز ناظرین، مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج میری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ کچھ یوں ہے کہ میں نے چند دن پہلے پروفیسر ٹونی ولیم کی ایک ویڈیو سنی یوٹیوب کے ذریعے، کیونکہ وہ اکثر یوٹیوب کے لیے مختلف ٹاپک پہ ویڈیو بناتے رہتے ہیں، اور میں بڑے شوق کے ساتھ ان کی بنائی ہوئی ویڈیو کو سنتا ہوں، کیونکہ پروفیسر ٹونی ولیم عبرانی کے استاد بھی ہیں اور وہ بائبل مقدس کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ لیکن جب میں نے یہ ویڈیو سنی تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ پروفیسر ٹونی ولیم جیسا استاد یہ جو بات کہہ رہا ہے کہ جو بائبل کے اندر بات موجود ہی نہیں ہے وہ انہوں نے کیوں کہہ دی۔ اس میں جو انہوں نے پہلا نقطہ اٹھایا وہ یہ تھا کہ جب یسوع المسیح مصلوب ہو گئے تو دفن ہو گئے تو وہ عالم روا میں صرف اپنی فتح مندی کا اعلان کرنے کے لیے گئے۔ مسیح خداوند جب عالم ارواح میں گئے تو وہ وہاں پر اپنی فتح کا اعلان کرنے کے لیے گئے تھے، وہاں وہ مردوں میں منادی کرنے کے لیے نہیں تھے گئے۔ تو کسی نے کہا کہ کیا ضرورت تھی پھر وہاں جانے کی اگر منادی نہیں کرنی تھی؟ تو میں اس کا یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ مسیح خداوند کی فتح کا اعلان جو تھا اس کا انتظار فقط یہ زمین نہیں بلکہ پوری کائنات کر رہی تھی، اس لیے لازم تھا کہ وہ ہر جگہ پہ جا کر اعلان کرے، اور اس نے وہاں جا کر اپنی فتح کا اعلان کیا اور وہاں پر موجود مردوں کو اپنے ساتھ لیا اور خداوند کے حضور اپنی بادشاہت میں لے گیا۔ جبکہ کلام مقدس کی اگر اسٹڈی کی جائے، کلام مقدس کا اگر مطالعہ کیا جائے تو جس بات کی انہوں نے نفی کی ہے، انہوں نے کہا کہ خداوند یسوع المسیح عالم ارواح میں منادی کرنے نہیں گئے۔ تو جب ہم کلام مقدس کی تلاوت پڑھتے ہیں تو وہاں مقدس پطرس کا پہلا خط اس کا 3 باب اس کی 19 آیت کو اگر پڑھیں تو وہاں یوں لکھا ہے، جس میں اس نے ان روحوں کے پاس جا کر واز کی جو قید میں تھیں۔ تو اگر پروٹسٹنٹ ترجمے میں دیکھیں تو واز کی جگہ لفظ منادی استعمال ہوا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ خداوند یسوع المسیح قطعاً وہاں منادی کرنے نہیں گئے، وہاں صرف اپنی فتح مندی کا اعلان کرنے کے لیے گئے۔ تو میری پروفیسر ٹونی ولیم سے گزارش ہے کہ جناب آپ کلام مقدس کو دیکھیں، پڑھیں، جو بات کلام مقدس کے باہر ہے وہ آپ کی تو ہو سکتی ہے لیکن کلام مقدس کی وہ بات نہیں ہے۔ ہمیں تو کلام یہی بتاتا ہے، پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ تو جب ہم مسیح کے کلام کی بات کرتے ہیں وہاں تو لکھا ہے کہ خداوند یسوع المسیح عالم ارواح میں قیدی روحوں میں منادی کرنے گئے۔ تو آپ کس بیس پہ اس بات کو جٹلا رہے ہیں؟ دوسری جو انہوں نے اہم بات کی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی مرنے والے کے گھر جاتے ہیں تو ہمیں مرنے والے کے لیے کبھی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں کبھی بھی کسی بھی مرنے والے شخص کے لیے دعا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ بات بھی کلام مقدس کے اندر کہیں نہیں لکھی، بلکہ ایسے حوالے آپ کو مل جائیں گے جہاں پہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ مرحومین کے لیے دعا بھی کی گئی ہے بلکہ ان کے لیے قربانیاں بھی چڑھائی گئی ہیں۔ لیکن ٹونی ولیم صاحب کا کہنا ہے کہ مرحومین کے لیے دعا کرنا جو ہے
وہ کلام مقدس کے مطابق نہیں ہے۔ تو میں پروفیسر صاحب آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کلام مقدس میں سے مجھے ایک بھی حوالہ ایسا دکھا دیں جہاں یہ ٹو دی پوائنٹ لکھا ہو کہ مرحومین کے لیے دعا کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، تو میں سمجھوں گا کہ آپ نے واقعی کلام مقدس کا مطالعہ کیا ہے اور کلام مقدس کے عین آپ مطابق بات کرتے ہیں، جبکہ میں نے جہاں تک دیکھا ہے کلام مقدس میں ہمیں کوئی ایسا حوالہ نہیں ملتا جس میں یہ کہا گیا ہو کہ مرحومین کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے۔ نہ تو خداوند یسوع مسیح نے کسی کو روکا، نہ آگے یسوع مسیح کے شاگردوں نے کسی کو روکا کہ مرحومین کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے۔ تو ہمیں بھی آج یہ سوچنا ہے کہ جب یسوع مسیح نے نہیں کسی کو روکا، اس کے شاگردوں نے نہیں روکا، تو ہم کون ہوتے ہیں یہ بات کہنے والے کہ ہم مرحومین کے لیے دعا نہ کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔